اللہ اپنی رضا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الرحمن تلاوت کی گئی 27ویں سپارے میں، اس میں سے چند باتیں میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ حدیث پاک میں اس سورہ پاک کو قرآن کریم کا دل کہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کے بارے میں یاد دلایا، بتایا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ تم میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بار بار اللہ نے جتایا ہے، تو اب یہ آلاء ربکما تکذبان، ہر نعمت کے بعد اللہ نے اس بات کو کہا ہے کہ میں نے تمہارے پر جو نعمتیں کی ہیں ان میں سے کس کو جھٹلا سکتے ہو۔ ہر چیز، ہر معاملہ، تمہاری زندگی کا ہر حصہ میرا محتاج ہے۔ وہ الگ بات ہے تم مجھے پہچانو یا نہ پہچانو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تمہاری زندگی سے لے کر تمہاری موت، تمہارے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی گود تک، تمہاری اخروی زندگی، دنیاوی زندگی، ہر چیز میری قدرت کی محتاج ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور معرفت کی بات کی تو کفار نے کہا کہ رحمان کون ہے رحمان، کون رحیم ہے؟ ہم نہیں جانتے اس طرح کی ذات، کسی ذات کو، نہ اس طرح کے ہم نام کو کسی کو جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان ہی کے نام سے سورۃ الرحمن نازل فرمائی۔ ان کا کہنا یہ کہ حضور السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کریمہ لیا نا، اسجدوا للرحمن، کہ تم اللہ کو سجدہ کرو، اس کے لیے سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا کون ہے رحمان؟ ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے پھر یہ سورہ مبارک نازل فرمائی، اور اس پر آخر اسلام جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے تو یہ کہتے تھے بشر کا کسی کا کلام ہے، یہ کوئی انسانی کلام ہے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ انسان اتنی فصیح اور بلیغ، اس سے دقیق گفتگو نہیں کر سکتا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ اتنا بڑا کلام انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عربی دان تھے، انہیں معلوم تھا کہ عربی کی فصاحت و بلاغت کیا ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں اردو بولی جائے تو گاڑی اردو ہمارے بچے نہیں سمجھ سکتے، مطلب یہ کیا اردو ہے، حالانکہ ہے اردو، لیکن لفظ پرانے ہیں، دقیق ہیں، فصیح ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اب جیسے ایک شخص کے بارے میں تھا نا، وہ اردو مطلب بہت زیادہ گاڑی بولا کرتا تھا۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان، اپنا علم لوگوں پر بٹھانے کے لیے جو زبردستی شروع ہو جاتا ہے، زبردستی، جب پتہ ہے کہ مجھے ان کی زبان نہیں آتی تو میرے سامنے بھی اپنی زبان میں بولے جا رہے ہیں، بس وہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو نا۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ سادہ سے سلیس گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے موٹی موٹی بات کروں نہیں سمجھ میں آئے گی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق کلام بولو، کلموا الناس علی قدر عقولہم، ان کی عقل کے مطابق بات کی جائے۔ لیکن ایک شخص تھا، اسے بس تھا کہ میرے پاس زبان ہے، وہ ہر بندے پر اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت بٹھاتا تھا۔ اب وہ اس کو بنا دیا کسی ایک گاؤں کا زمیندار، بڑا بنا کے بھیجا، گاؤں کے لوگوں کو جمع کر لیا، دفتر میں بیٹھا ہوئے ہیں اور باری باری سب کو بلا رہے ہیں۔ پہلا بندہ جب اس کے پاس گیا، جو کہ اس گاؤں کا بہت پرانا رہنے والا تھا اور سارے معاملات کو وہ دیکھتا تھا، اب اس کو پتہ ہے کہ یہ گاؤں کے سیدھے سے شریف آدمی ہیں، ان سے موٹی بات کریں گے نہیں پلے پڑے گی۔ اب وہ بیچارے ویسے شہری لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا سہم جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ کے ڈر سے جاتے ہیں۔ اب جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے پہلا سوال کیا اس سے کہ تمہارے کشتے زار پر امسال تقاتل ہوا یا نہیں؟ تمہارے کشتے زار پر امسال تقاتل ہوا یا نہیں؟ اب وہ خاموش، بات ہی نہیں بن پائی، بنا جواب دیے باہر نکل گئے۔ باہر نکل کے لوگوں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے، کیا بات ہوئی آفیسر صاحب سے، کوئی بات بنی؟ تو کہہ رہا پتہ نہیں، ابھی شاید آفیسر صاحب تلاوت کر رہے ہیں۔ حالانکہ بات کیا تھی؟ اردو کی، اور یہ اردو کی بات تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ اس نے یہ پوچھا تھا اس سیدھے سے بندے سے کہ تمہارے کشتے زار، مطلب اس سال جو تم نے کھیتی کی ہے، کشتے زار مانے تو تمہاری کھیت ہے جس پر تم کاشتکاری کر رہے ہو، امسال تقاتل، بارش ہوئی اس سال یا نہیں؟ تمہارے کشتے زار پر امسال مانے اس سال، تقاتل مانے بارش۔ تو پوچھنا ہی چاہ رہے تھے کہ تمہاری جو کھیت ہے، یہ ساری چیزیں اس سال کی بارش وغیرہ ہوئی ہے یا نہیں؟
اب عام سی بات کو گاڑی کر کے بولی تو وہ پریشان. تو اب دیکھیں فصاحت و بلاغت کی ہے اردو، لیکن فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، اس کے دقیق الفاظ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئی. اب اسی طرح عربی تھے، عربی دان تھے، فصاحت تھی، بلاغت تھی، اس کے باوجود بھی قرآن اتنا فصیح، اتنا بلیغ کہ جس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیرے آپ ہی یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. اتنی فصاحت و بلاغت قرآن کی کتاب، قرآن کی زبان. اور کہا کہ کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ کے سامنے ان فصاحت و بلاغت والے عربی دانوں کا بھی کلام ایسا ہو جاتا تھا جیسا کہ وہ حضور کے سامنے بے جان ہو چکے ہیں. اتنا بلی قرآن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام کی توہین اور آپ علیہ السلام کی عظمت کو مٹانے کے لیے قرآن کا انکار نہیں. تو بشر کا کسی کا کلام ہو سکتا ہے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ بشر اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کوئی انسان بات نہیں کر سکتا. اگر حضور بات کر رہے ہیں، حضور قرآن سنا رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ان کو کلام عطا کر رہی ہے، اور یہ ہمارے سامنے کلام کر رہے ہیں. اس کا اعتراض اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں کر دیا. فرمایا الرحمن علم القرآن. جس کے بارے میں تم نے کہا نا کہ رحمان کون ہے رحمان، اللہ فرماتے الرحمن ہے کوئی پروردگار جو بہت ہی مہربان ہے. وہ کر کیا رہا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ علم القرآن، کہ اس نے محمد پاک علیہ السلام کو قرآن سکھایا ہے. دونوں باتوں کا اللہ نے جواب دیا. ایک تو کہہ رہے تھے رحمان کون، اللہ نے بتا دیا کہ رحمان میں ہوں. اور پھر حضور کے کلام کا انکار کر رہے تھے کہ بشر کا کلام ہو سکتا ہے، اللہ نے کہا نہیں، بلکہ میں نے ان کو سکھایا ہے. علم القرآن، قرآن میں نے ان کو سکھایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں نے ان کو سکھا دیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے ما کانا وما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا، سب کا علم موجود ہے، سب کا علم. حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام گزرے، کہتے ہیں قرآن کا علم مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اگر میری ذاتی کوئی چیز گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ کے نکال سکتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں قرآن میں علم ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں وہ چلتے چلتے گرے تو چہرے پہ لگی. جب چہرے پہ لگی تو کچھ دیر کے بعد کھڑے ہوئے، فوراً نہیں کھڑے ہوئے، کچھ دیر کے بعد. کسی نے کہ حضرت کتنی دیر کھڑے ہونے میں؟ کہ میں جب گرا تھا تو گرنے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ کلام مجید میں میرے گرنے کے متعلق کیا لکھا ہے. وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا تھا. اتنا قرآن سے لگاؤ تھا دو لوگوں کو کہ اپنی زندگی کا ہر فلسفہ اور فیصلہ قرآن سے ڈھونڈ لیا کرتے تھے، قرآن سے معاملے کو نکال دیا کرتے تھے. ایک شخص آیا اور مولا مشکل کشا کے پاس، اللہ نے اب قرآن کا علم دیا تھا، اور آ کے کہنے لگا علی تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، تھا وہ کافر، بتاؤ قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے؟ مولا علی نے فوراً پڑھنا شروع، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ذکر کر دیا. قرآن میں ناپاک ہوگی نہیں ناپاک چیز، کافر تھا نا، بول دیا. کہ اچھا تم اپنا بتاؤ. آپ نے کہا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قرآن سے اس کو اپنا بھی بتا دیا، اس کا بھی نام لے کے بتا دیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہے اصل چیز کہ قرآن کے بارے میں جو حضور نے اللہ نے فرمایا علم القرآن، میں نے قرآن کس کو سکھایا؟ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو. کیسے سکھایا ہے؟ کہ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا علم دیا. ما کانا وما یکون. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کا علم میرے پاس اتنا ہے کہ اگر تفسیر لکھوں تو 700 اونٹ بھر سکتے ہیں صرف سورہ بقرہ کی تفسیر پر. حضرت عمر بن خطاب کے علم کی بات ہے یہ. اور قرآن کریم جن پر نازل کیا گیا ہے، جو محبوب خدا ہے، خود سید الانبیاء علیہ السلام ہے، آپ کی علم کی بات اتنی اعلیٰ ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اعتراضات رد کر دیا. علم القرآن، آج جو کچھ بھی میں نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے یہ میں نے سکھایا ہے، میں نے عطا کیا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے مقابلے میں مخلوق کا علم، اور مخلوق میں جمی انبیاء بھی آ گئے، جمی انبیاء حضور علیہ السلام کے بعد، اور قیامت سے کائنات بننے کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے ہیں اس میں نبی بھی لگانے آپ.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا علم ہے سمندر، اور اس سمندر کا ایک قطرہ اور اس قطرے کا کروڑواں حصہ جمی مخلوقات کا علم ہے حضور کے مقابلے میں، جس میں نبیوں کا علم بھی آ گیا۔ اور اللہ کے مقابلے میں حضور کے علم کے بارے میں بتایا کہ اللہ کا علم سمندر، اس کا ایک قطرہ، اس قطرے کا کروڑواں حصہ اللہ کے نبی کا علم۔ اور آپ سوچئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے سکھایا ہے بلا کسی واسطے کی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کا علم کتنا ہوگا۔ اور مخلوق کے مقابلے میں حضور کے علم کی بات کی جائے تو نبی علیہ السلام کو جو علم اللہ نے عطا کیا ہے، اس سے بڑا عالم نہ کبھی کوئی تھا نہ کبھی کوئی آئے گا۔ اتنا قرآن کا علم اللہ نے عطا کیا۔ ہم تبھی کہتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کو کلی علم غیب دیا گیا ہے، جو اللہ نے سکھا دیا محبوب نے سیکھ لیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، جو آپ جانتے نہیں تھے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ جو کچھ آپ جانتے نہیں تھے ہم نے بتا دیا ہے آپ کو۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کو دماغ کے نیچے کا علم نہیں، حضور تو یہاں کا علم نہیں رکھتے، مدینے میں ہے تو یہاں سے کیسے حضور سن لیں گے؟ تم یا رسول اللہ المدد کہہ رہے ہوتے تو شرک ہو رہا ہے، دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے، نعوذ باللہ۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ حضور کی شان میں خود خدا کی گستاخی کر دی انہوں نے، کہ دور سے سننا تو خدا کی شان ہے، اللہ نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اور دور سے سننے کی بات کہو گے تو اللہ تو شہرک سے قریب ہے، تو دور اور نزدیک والی بات اس کی قدرت میں ہے ہی نہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کلام مجید میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ پیارے آقا جو ہے نبیوں کی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں تمہاری جان سے زیادہ، تمہاری شہرک سے زیادہ، دوسری طرف کہتا ہے میرا محبوب بھی تمہارے قریب ہے۔ ہاں وہ خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے۔ ہم خدا نہیں مانتے آقا علیہ السلام کو، لیکن خدا کے بعد اپنا سب کچھ جانتے ہیں۔ یہی صحابہ کرام نے کیا۔ اب دور کی بات قریب کی بات نہ، وہ محبوب کریم ہے، محبوب رب عرش ہے، وہ سب سے قربا ہے۔ آقا علیہ السلام محبوب رب عرش ہے، وہ رب کے پیارے ہیں، رب کے پیارے ہیں، رب کے پیارے ہیں۔ اور جو پیارا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بچتا، اس کے لیے پھر کچھ روکا نہیں جاتا، سب دے دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی عطا سے جو چاہا اپنے محبوب کو عطا کر دیا، جو چاہا دے دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ منبر شریف پہ کھڑے ہو گئے اور کہا پوچھو جو پوچھنا ہے، سوال کرو، کیونکہ کچھ منافقین حضور کے علم کا مذاق بنا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی اللہ نے بتا دیا یہ منافق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نام لکھ کھڑا کیا، قل یا فلاں اخرج فانک منافق، تو کھڑا ہو جا، یہاں سے نکل جا، تو منافق ہے۔ 3-4 لوگوں کو باہر نکال دیا۔ اس کے بعد صحابہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ کہتے حضور علیہ السلام نے قیام دنیا بننے سے لے کر آخر تک جنت میں جانے والے حتیٰ کہ دوزخ میں جانے والوں سب کا ذکر کر دیا، سب کا بتا دیا۔ تبھی تو کہتے ہیں جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا آیا حضور جانتے ہیں، تو نے عطا کیا ہے، تمہارا محبوب کو پتا لگ گیا ہے۔ اور اللہ دے سکتا ہے، اللہ عطا کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت میں ہے جس کو عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے۔ محبوب کریم کو عطا کر دیا، محبوب کریم کو بتا دیا، محبوب کریم کو سکھا دیا، آقا علیہ السلام نے سکھ لیا۔ تبھی فرماتا ہے علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا کس کو؟ اپنے حبیب علیہ السلام کو۔ قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ تو سورۃ الرحمن تو خود آقا علیہ السلام کی شان ہے، خود حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے، آقا علیہ السلام کے صفات اور اخلاق و کردار کا بیان ہے۔ پہلے حضور کی شان کریمہ بیان کی، حضور کے علم کی بات کی، پھر بعد میں دیگر نعمتوں کا ذکر کیا، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، پیڑوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، جنت کے بارے میں، میووں کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، انصاف کے بارے میں۔ حضور کی عظمت کے بعد بقیہ ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہر نعمت کے بعد کیا کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سب سے پہلے تو میرے محبوب کی عزت ہے، وہ بھی سب سے بڑی نعمت،
ان کے بعد یہ دیگر نعمتیں ہیں، اب بتاؤ تم کون سی میری نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بظاہر دنیا میں نہ صحیح، آخرت کو تو مان لو گے نا، آخرت کو تو مان لو گے کہ تھا پروردگار، ہم نے نہ مانا، ہے کوئی فیصلے کرنے والا مگر ہم نے نہ مانا۔ تو سورہ رحمان در حقیقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمہ بھی ہے اور اللہ کی قدرت کے بے شمار دلائل میں سے ایک دلائل بھی ہے۔ جب اس کو پڑھے تو محبت کے ساتھ پڑھو۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جب اس کو سورہ رحمان کو قرآن کا دل کہا ہے تو آپ سوچئے جس وقت دل گھبرائے تو اس کو سننا شروع کر دیں، دل گھبرائے تو پڑھنا شروع کر دیں، دل گھبرائے تو دیکھنا شروع کر دیں۔ کیا خبر اللہ اس کے ذکر سے ہمارے دلوں کو تازگی عطا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر مرجھائی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کھلا دے۔ کیا خبر کہ اس کے ذریعے ہمارے سوئے ہوئے دلوں کو اللہ تعالیٰ جگا دے، دل کی سختی کو دور کر دے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دل کے مریض اس کو سنیں، بار بار سنیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتا ہے۔ بعض اس طرح کے ہاسپٹلز ہیں کہ جہاں پر دل کے پیشنٹ ہوتے ہیں، کارڈیولوجسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر باقاعدہ سورہ رحمان سنائی جاتی ہے۔ اسپین کے ایک واقعہ تھا، ایک مسلمان تھے، انہوں نے اسپین میں بیکری تھی ان کی نا، تو وہ ڈیلی صبح صبح اسی طرح ایک چھوٹے سے اسپیکر میں بلوٹوتھ کے ذریعے وہ دکان میں سورۃ الرحمان لگا دیا کرتے تھے۔ ایک انکل بزرگ جو تھے وہ وہاں ان کے پاس آ کے دکان میں بیکری کی، جو کہ اسپین کے تھے، کافر تھے، بس وہ اسپیکر اٹھا کے ایسے لگا لیا کرتے تھے کان میں۔ تو میں نے ویڈیو دیکھی ہے ایسے اور یوں، اور عرصے سے وہ بندہ بتا رہا ہے کہ یہ عرصے سے ایسے بس آتے ہیں اور سورہ رحمان سننے کے لیے آتے ہیں، ایسے کان میں لگا کے کھڑے رہتے ہیں، جب سورہ مکمل ہو جاتی ہے چلے جاتے ہیں۔ اس نے ویڈیو کو پوچھا کہ کیوں سنتے ہو؟ کہتے ہیں اس سے مجھے سکون ملتا ہے، میں انتظار کرتا ہوں کہ تمہاری بیکری کھلے گی، کب یہ چلے گی، کب میں کان میں سنوں گا۔ ایک کافر کے بارے میں ایسا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں انتظار کرتا ہوں کہ کب تمہاری شاپ کھلے گی اور میں آؤں گا اور آپ یہ لگاؤں گے اور میں اس کو سنوں گا، جب یہ سنتا ہوں تو میں چلا جاتا ہوں، سکون مل جاتا ہے اس کو سن کے۔ یہ ہے قرآن کا اعزاز کہ کافر کا دل بھی نرم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر قرآن سن کے جب بہن نے تلاوت کی اور کہا کہ کیا پڑھ رہی تھی، بہن سے بولے حضرت عمر یہ تو بتایا کیا کرتی تھی، بھائی کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ سنا بھائی قرآن، بہن نے سنایا، جیسے جیسے کلام مجید پڑھتی گئی ویسے ویسے تاثیر کا تین بن کے حضرت عمر کسی دن چپتا گیا، ایسا چوبا کہ قبر کا دروازہ پردہ چاک ہوا، نور ایمان ہوا، کسی نے بھر گیا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی عظمت کو اقرار کرتے ہیں۔ کیا قرآن کا نور ہمارے سیدھوں میں نہیں ہے؟ بشرط یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو اس طرح پڑھنے کا حق ہونا چاہیے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ تلفظ کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی عظیم برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔